میں گزارش کروں گا ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی ڈاکٹر اسد حسین شاہ صاحب سے، وہ کچھ کلام سنانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں پہ اساتذہ ہیں، شعراء یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے کوئی کلام پیش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن کوٹلی یونیورسٹی میں آپ آئے ہیں۔ میں ایک سائنس کا اپنا طالب علم ہوں، تو سائنس ادب سے بھی کبھی کبھار بھول لے جاتی ہے، مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ سائنس کے طالب علموں کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چارلس ڈارون نے کہا تھا کہ میں گلاپاگوس کے جزائر میں جانے سے قبل اشعار لکھ لیتا تھا، لیکن میں جب واپس پلٹا 5 سال کے بعد تو مجھ سے اشعار نہیں لکھے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا ادب سے لگاؤ نہیں وہ فطرت کے گناہگار ہیں، اور فطرت اپنے گناہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ غزل کے اشعار ہیں: رات چاند پیڑوں کے ٹہنوں سے جھانکا تھا، رات چاند پیڑوں کے ٹہنوں سے جھانکا تھا پربت روشن بہت اور چاندنی کا ڈیرا تھا، رات گگن پر تھی چاند کی شادی جیسے، رات گگن پر تھی چاند کی شادی جیسے، تاروں کی بارات تھی کہکشاؤں کا صحرا تھا، رات تم بھی چاندنی میں نہائی ایک دلہن سی بیٹھی تھی، رات تم بھی چاندنی میں نہائی ایک دلہن سی بیٹھی تھی، چاند سے تیرے مکھ پر زلفوں کا پہرا تھا، رات تم بھی چاندنی میں نہائی ایک دلہن تھی، چاند سے تیرے مکھ پر زلفوں کا پہرا تھا، رات پریوں نے جیسے چاند کی مہندی کی تھی، رات پریوں نے جیسے چاند کی مہندی کی تھی، چاند شرمایا تھا پر روپ بہت گنہرا تھا، رات تمہاری مہندی پر بھی جگنوں کی بارات تھی، رات تمہاری مہندی پر بھی جگنوں کی بارات تھی، تمہارے آنچل پر بھی ستاروں کا ایک گھیرا تھا، رات میں نے چاند کے سینے میں جھک دیکھا، میری طرح اس کے دل کا زخم بھی گہرا تھا۔ اور آخری غزل کے چھوٹے سے اشعار ہیں: میرے گھر پر آئی شام دسمبر کی، پہاڑوں پہ چھائی جب شام دسمبر کی، ننگے پیڑوں سے جو جھانکا چاند، چاندنی میں نہائی شام دسمبر کی، جو تیری زلف لہرائی تو لگا یوں کہ ہر سو پھیل گئی شام دسمبر کی، یہ جھکی پلکوں کا منظر تھا یا تھی کوئی شام دسمبر کی، وہ شام میں لپٹا چاند سا چہرہ، وہ ایک جادوئی شام دسمبر کی۔